وہ چاہے تو نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ نکالے، یہ میرا رب ہے۔ چلتی ہوئی چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو بچائے تو میرا رب قادر ہے۔ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے 12 رستے بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو پار لگا دے تو میرا اللہ اس پر قادر ہے۔ اسی کو ملا کے فرعون کو غوطے دے دے کے ذلت کی موت میں مار دے، یہ میرا رب قادر ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کی آواز کو سن کے زندہ باہر نکال دے، یہ میرا رب قادر ہے۔ میرے اللہ تو وہ ہے جو بچپن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے اور اس کے بعد بچپن میں بولنے کی قوت عطا کر دے۔ میرا رب تو وہ ہے جو سیدہ مریم کو بے موسم میں پھل دے سکتا ہے۔ اگر یہی بات ہمیں یقین ہو جائے، اگر سیدہ مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں، آج تو میرے رزق کے اندر اضافہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر میرے اللہ ایوب علیہ السلام کو شفا دینے پر قادر ہے تو تجھے شفا کیوں نہیں مل سکتی؟ اگر میرے اللہ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹا دینے پر قادر ہے تو تجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ اگر یہی بات ہمیں سمجھ آ جائے، کسی ڈھیری کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی شجر کے سامنے، کسی حجر کے سامنے کوئی دھاگا، کوئی کوڑی، کوئی منکا، کوئی تعویذ، کوئی جادو، کوئی منتر کچھ نہیں کہے گا، صرف اس کے ہاتھ اٹھیں گے، زبان ہلے گی، رب سے گال ملے گی اور یہ کہہ دے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے میرے رب، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ کون سی چیز ہے جو تیرے گھر سے نہیں ملتی؟ کون سی شفا ہے جو تیرے پاس سے نہیں مل سکتی؟ ساری دنیا کی ٹھوکریں کھانے والوں، آ جاؤ، آج رات کی طریقی میں پچھلے پہر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو۔ اولاد چاہیے تو میرے رب کو مناؤ، میرا رب دینے پر قادر ہے۔ شفا چاہیے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑو، میرا اللہ شفا دینے پر قادر ہے۔ مال چاہیے تو اس سے ملو، وہ دینے پر قادر ہے۔ ساری دنیا کو اگر وہ دے سکتا ہے تو تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یہ تصور بن جائے، یقیناً انسان کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے۔